کہ اگر کوئی شخص نماز کو ترک کر دے، نماز کو چھوڑ دے، تو اس کا شمار کفار میں ہونے لگتا ہے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ مسلمان اور کافر ان دونوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واركعوا مع الراكعين صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، ہم بات کر رہے تھے طہارت کے مسائل کے اوپر، اور آج ہم شروع کرتے ہیں نماز کے متعلق گفتگو کو۔ تو نماز، اس کی بہت ہی بڑی فضیلت اور بڑی تاکید آئی ہے، اور نماز کی بہت بڑی اہمیت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کی اہمیت کو جگہ جگہ پر بیان فرمایا ہے۔ تو سامعین محترم، ہم نے ابتدا کے اندر آپ کو یہ بتلایا تھا کہ نماز کی قبولیت کے لیے طہارت کا، پاکیزگی کا ہونا شرط ہے۔ اب اس پاکیزگی کے مسائل جو بیان ہوئے، در حقیقت وہ اسی نماز کو صحیح کرنے کے لیے اور اسی کو ٹھیک اور درست ادا کرنے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں اور لکھے جاتے ہیں، اور اس کی بنیاد بھی اسی لیے بنائی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری نماز قابل قبول اور قابل تسلیم ہو جائے، اور عند اللہ کے ہاں وہ نماز جو ہے وہ قبول ہو جائے۔ تو میرے محترم دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی فرضیت کو بیان کیا ہے، اور نماز کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا۔ اس کی بہت بڑی تاکید اور بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اور اس نماز کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بنیادی جو ہے وہ شعبہ جات میں سے اس کو قرار دیا، اور اس کا یعنی کہ اہم ترین حصہ اس کو بھی قرار دیا ہے۔ کلمہ طیبہ کے بعد، کلمہ توحید کے بعد اللہ تعالیٰ نے عبادات کے اندر نماز کو یعنی کہ دیگر عبادتوں پر فوقیت عطا فرمائی۔ عبادتوں میں کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو بدنی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو مالی ہیں، اور کچھ ایسی عبادتیں ہیں جو بدنی اور مالی یعنی کہ دونوں مکس، دونوں اس کے اندر موجود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نماز کو بیان کیا ہے، اور یہ جو ہے وہ بدنی عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے، اور اس کو کلمے کے بعد جو پہلا نمبر ہے وہ اسی عبادت کا یعنی جو ہے وہ نماز کا بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ روزہ، حج اور زکوٰۃ، دیگر جو رکن ہیں، ارکان ہیں، ان کو بیان کیا، لیکن ان سے پہلے، سب سے پہلے جو ہے اس نماز کو بیان کیا گیا، جس سے اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمال کے اندر جب جو ہے وہ پوچھا گیا اعمال کے متعلق کہ افضل عمل کیا ہے، تو اس کے جواب کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو سب سے بہترین عمل قرار دیا، اور عبادتوں میں سب سے افضل عبادت یہ نماز ہے۔ تو بہرحال نماز کی فضیلت تو روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اس نماز کو قرآن کریم کے اندر بھی جو بیان کیا گیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ کتاب یعنی قرآن کریم، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ یعنی کہ عیب نہیں ہے، اور یہ کتاب حق اور سچ کی کتاب ہے، اٹل کتاب ہے، فیصلہ کن کتاب ہے، اور یہ کتاب ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت۔ اب متقی اور جو پرہیزگار ہیں ان کی صفات کو اس سے آگے بیان کیا گیا ہے۔ ان صفات میں سے سب سے پہلی جو صفت بیان کی گئی وہ ایمان بالغیب ہے، یعنی غیب پر ایمان لانا، جنت و دوزخ پر ایمان لانا، ان چیزوں کو بیان کیا گیا، یعنی کہ ایمان کو
متقیوں کی پہلی صفت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ متقیوں کی جو صفات ہیں ان میں سب سے پہلی صفت وہ ایمان لانا ہے۔ ایمان کے بعد جو متقیوں کی دوسری صفت بیان کی گئی اس آیت مبارکہ کے اندر وہ یہ ہے کہ جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا اس آیت سے بھی اس نماز کی فضیلت کا اندازہ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے کہ ایمان کے بعد نماز کو ذکر کیا گیا اور نماز کے قائم کرنے کا ذکر ہے اس آیت مبارکہ کے اندر، اور نماز کا قائم کرنا یہ متقیوں کی صفت ہے، اور متقیوں کی صفات میں سے دوسری صفت نماز کے قائم کرنے کو بیان کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس آیت کے اندر نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا، اور اسی طریقے سے نماز کے قائم کرنے کے اعتبار سے دیگر آیت مبارکہ بھی موجود ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا، اور پھر اس کے آگے یہ ارشاد فرمایا کہ نماز جب بندہ پڑھتا ہے اور نماز کی پابندی کرتا ہے تو یہی نماز اس کو جو ہے وہ بے حیائی اور بری اور فحش باتوں سے بچاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک یہ جو نماز ہے یہ انسان کو برائی سے، منکرات سے اور فحش باتوں سے، گناہوں سے انسان کو روکتی ہے۔ تو لہٰذا اگر انسان خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرے گا تو یہ نماز اس کو ہر قسم کے برے اعمال سے بچائے گی اور غلط باتوں سے بندے کو یہ نماز بچائے گی۔ آج ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر ایک قسم کا سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، پانچوں وقت نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ برے اعمال کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جہاں بھی نماز کا حکم دیا گیا وہاں نماز کے پڑھنے کا حکم نہیں بلکہ نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے۔ نماز کا پڑھنا علیحدہ ہے اور قائم کرنا علیحدہ ہے۔ نماز کے قائم کرنے کا مطلب یہ کہ نماز کے اندر جتنے فرائض ہیں، جتنے ارکان ہیں، ان کا لحاظ رکھ کر نماز پڑھی جائے، اور اسی طریقے سے نماز کے جتنے واجبات ہیں ان واجبات کی نشاندہی کر کے ان کو سیکھ کر، سمجھ کر، پھر جو ہے وہ ان پر عمل کر کے اور واجبات کا دھیان کر کے، خیال رکھ کر جو ہے وہ نماز پڑھی جائے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ نماز کے اندر کتنی سنتیں ہیں ان تمام سنتوں کا اہتمام کر کے نماز کو ادا کیا جائے، نماز کو قائم کیا جائے۔ نماز کے اندر جتنے مستحبات ہیں ان مستحبات کی طرف جو ہے وہ تھوڑا سا خیال کیا جائے اور ان مستحبات کا بھی لحاظ رکھا جائے، اور جتنے بھی مستحب ہیں ان سب کا اہتمام کیا جائے اور خشوع و خضوع کا اہتمام کیا جائے، تو یہ نماز کامل نماز ہوگی اور اس کو قائم کرنا کہا جائے گا۔ آج کل ہمارا دستور تو ایسا ہے کہ ہم تو بس ایک جو ہے وہ رسمی طریقے سے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر ہمارا خیال پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے، اور کوئی تو جو ہے وہ دکانوں کے اندر مصروف ہوتا ہے، کوئی بازاروں کے اندر، کوئی شہروں کے اندر مصروف ہوتا ہے، تو کہیں کس خیال کے اندر مصروف ہوتا ہے، اور اس کو اس چیز کا بھی خیال نہیں ہوتا کہ میں اللہ تبارک و تعالی کے آگے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ تو اگر ہم نماز اس نیت سے اور اس جو ہے وہ سوچ سے پڑھیں گے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کا فریضہ ادا کر رہے ہیں اور اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، تو اس طرح یہ سوچ رکھ کر اگر ہم نے نماز پڑھی تو یہ نماز جو ہے وہ قابل قبول بھی ہوگی اور اچھے طریقے سے ہم پڑھنے والے بھی بن جائیں گے، اور اس نماز کے اندر خشوع و خضوع بھی ہوگا۔ پھر اسی کی برکت سے تمام جو ہے وہ فرائض بھی صحیح طریقے سے ادا ہو جائیں گے، واجبات بھی صحیح طریقے سے ادا ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے سنتیں اور مستحبات یہ بھی اچھے طریقے سے ادا ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ نماز کو قائم کیا جائے، نماز کا قائم کرنا اسی چیز کو کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال نماز کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ نماز ہم جو ہے وہ گھروں کے اندر ادا نہ کریں، یہ نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر بندہ جو ہے وہ ادا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم آتا ہے کہ ایک جو ہے وہ نماز ہے جو مسجد کے اندر پڑھی جائے
जमात के साथ पढ़ी जाए और एक वो नमाज है जो अकेले पढ़ी जाए, घर के अंदर पढ़ी जाए या किसी और जगह के अंदर पढ़ी जाए, यानी बगैर जमात के पढ़ी जाए। तो जो नमाज जमात के साथ पढ़ी गई है ये नमाज 27 दर्जा बेहतर है उस नमाज से जो फर्दन यानी अकेले पढ़ी गई है। तो लिहाजा अकेले पढ़ने का सवाब कम है और जमात के साथ जो है वो नमाज के अदा करने का सवाब इससे 27 गुना बढ़कर है। तो लिहाजा हमें जमात का भी एहतिमाम करना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो है वो कुरान करीम के अंदर भी इसी चीज़ का हुक्म दिया है, वर्काउ मार राकिईन, रुकू करें रुकू करने वालों के साथ। इस आयत से जो है वो इस्तेदलाल ये किया गया है कि रुकू करने वालों के साथ रुकू किया जाए, यानी जमात पढ़ने वालों के साथ नमाज पढ़ने वालों के साथ नमाज पढ़ी जाए, यानी कि जमात के साथ नमाज को अदा करना। इस जो है वो वर्काउ मार राकिईन इस आयत से इसी चीज़ को बयान किया गया है। और कुछ जो है वो फुक़हा किराम वर्काउ मार राकिईन से इस्तिदलाल करते हैं कि ये आयत बतला रही है कि नमाज पढ़े नमाज पढ़ने वालों के साथ, रुकू करे रुकू करने वालों के साथ। तो इसके अंदर नमाज की फ़र्जियत की तरफ इशारा है, यानी जमात की फ़र्जियत की तरफ इशारा है कि नमाज जमात के साथ अदा की जाए, ये लाजिम और ज़रूरी हुक्म है। लेकिन जो है वो इस पर अक्सर उलमा ये इस्तेदलाल करते हैं कि इससे मुराद ये है कि जो है वो नमाज जमात के साथ पढ़ी जाए और नमाज का जमात के साथ पढ़ना इसको सुन्नत मौक़िदा करार दिया गया है। तो लिहाजा ये फ़र्जियत पर तो दलालत नहीं करेगी लेकिन सुन्नत मौक़िदा के ऊपर दलालत करेगी। और सुन्नत मौक़िदा भी इसी चीज़ को कहा जाता है कि जिसकी बहुत ज़्यादा ताकीद आई हो। तो लिहाजा जमात के साथ नमाज पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा ताकीद है, तो लिहाजा हमें नमाज जो है वो जमात के साथ अदा कर लेनी चाहिए। और इसी तरीके से अगर कोई शख्स नमाज को छोड़ देता है तो उसको इस पर वाइद भी आई है कि अगर कोई शख्स नमाज को तर्क कर दे, नमाज को छोड़ दे, तो उसका शुमार कुफार में होने लगता है। और रिवायत के अंदर आता है कि मुसलमान और काफिर इन दोनों के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ जो है वो नमाज है। लिहाजा अगर मुसलमान ही नमाज को छोड़ दें तो मुसलमानों के अंदर और गैरों के अंदर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो लिहाजा इस फ़र्क को बरकरार रखना है और इस चीज़ को वाज़े करना है कि ये मुसलमान है और ये गैर मुस्लिम है। तो मुसलमानों की पहचान और मुसलमानों की अलामत और निशानी नमाज की पाबंदी है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के अंदर जो मुनाफिक होते थे वो मुनाफिक भी नमाज को नहीं छोड़ते थे, वो भी जो है वो जमात के साथ पाबंदी करने की कोशिश करते थे। तो ये इतनी बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ है नमाज, और जो है वो नमाज का जमात के साथ पढ़ना। और अगर कोई बंदा नमाज को बगैर जमात के अदा करता है तो इस पर हदीस मशहूर आपने सुनी होगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि मेरा जी चाहता है, मेरा दिल चाहता है कि जो है वो मैं लकड़ियों को जमा करूं और उन लोगों के जो है घरों को आग लगा दूं जो घरों के अंदर नमाज पढ़ा करते हैं। तो लिहाजा ये वईद हमारे जहन में आनी चाहिए और इस हदीस की तरफ थोड़ा सा जो है वो हमें ध्यान और मुतवज्जा होना चाहिए, थोड़ी तवज्जो करनी चाहिए कि ये हदीस किसके मुताल्लिक आई है। ये हदीस उन लोगों के मुताल्लिक आई है जो बगैर किसी उज़्र के नमाज जो है वो मस्जिद को जमात से छोड़कर घरों के अंदर अदा करते हैं, उनके लिए इतनी बड़ी वईद है। तो लिहाजा इस वईद से और इस गुनाह से बचना चाहिए और जमात के साथ आकर जो है वो नमाज को पढ़ लेना चाहिए। जमात के साथ नमाज पढ़ने के बहुत सारे फ़वाइद और बहुत सारी हिकमतें हैं, और इसकी हिकमतें और इसके फ़वाइद चंद ये हैं कि जो है वो इंसान जो है वो आता है मस्जिद के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला के घर के अंदर आता है, मस्जिद के अंदर आता है, इसका ज़्यादा सवाब है। और इसी तरीके से मुसलमानों से दुआ सलाम हो जाती है और मुसलमानों से जो है वो दुआ सलाम का हो जाना और जो है वो उनसे यानी कि हाल अहवाल का पूछ लेना और उनकी बात को सुन लेना और उनसे जो है मुस्कुरा कर बात कर लेना, इसको भी सदका करार दिया गया है। तो लिहाजा जमात के साथ नमाज पढ़ने के अंदर बहुत सारे फ़वाइद और बहुत सारी हिकमतें हैं और बहुत सारा सवाब अल्लाह ताला ने इसके अंदर जो है वो रखा है। यानी बहुत सारे नेक अमाल इस एक नेक अमल के अंदर अल्लाह ताला ने जमा कर दिए हैं। तो लिहाजा ये नमाज एक ऐसा अमल है कि इसके अंदर बहुत सारे अमाल भी जमा हो जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि नमाज
نماز کی پابندی کی جائے اور نماز کو قائم کیا جائے۔ جب بندہ نماز کو قائم کرے گا، نماز کی پابندی کرے گا، نماز کا اہتمام کرے گا اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جماعت کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوزخ سے بھی اس کو نجات عطا فرما دیں گے۔ اور اسی طریقے سے اس کے بہت زیادہ فوائد بھی آئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نماز کی فضیلت کے اوپر، خصوصاً 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنے کے اوپر جو ہے بہت سارے فوائد بھی بیان کیے ہیں، اور کچھ فوائد ایسے ہیں کہ جن کا بیان کرنا لازم اور ضروری ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہے وہ یعنی کہ ظہر کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، عصر اور مغرب بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ عشاء کی نماز کے اندر بھی سستی کرتے ہیں۔ تو اس پر جو ہے وہ فضیلت سن لینے کے بعد ہو سکتا ہے ان کے دلوں کے اندر بھی نماز جو ہے وہ ادا کرنے کی رغبت پیدا ہو جائے۔ وہ حدیث کی فضیلت اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے تو اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے تو اس کو آدھی رات، نصف رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اب اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تکبیر اولیٰ سے تو نصف رات یعنی آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب اس کو مل گیا، اور پھر جو ہے وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب اس کو پھر دوبارہ مل گیا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ عشاء کی نماز ادا کر لینے سے آدھی رات کا ثواب، اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لینے سے گویا پوری رات کا ثواب اس کو مل گیا۔ اب یہ پوری رات سویا ہوا ہے، لیکن اس کی پوری رات جو سونے کے اندر اس نے گزاری وہ بھی عبادت کے اندر اور وہ بھی ثواب کے اندر شمار ہوگی۔ تو لہٰذا اس چیز کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے کہ انسان جو ہے وہ نماز کو پڑھے اور نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرے تو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب اس کو مل رہا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ صلاۃ وسطیٰ یعنی عصر کی نماز اس سے مراد ہے۔ بہت سارے لوگ عصر کی نماز کے اندر بھی جو ہے وہ سستی کر لیتے ہیں، تو اور یہ درمیانی نماز ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، تو اس لیے جو ہے قرآن کریم کے اندر، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کی بھی بڑی تاکید آئی ہے کہ صلاۃ وسطیٰ اس کی جو ہے وہ پابندی اور اس کا بھی اہتمام کر لینا چاہیے، اور اس کا اہتمام بھی تاکیداً ہے، یعنی کہ جس طرح جو ہے وہ 5 وقتہ نماز لازم و ضروری ہے، اسی طریقے سے ان 5 وقتہ نمازوں کے اندر چند ایسے وقت ہیں جن کی تاکید زیادہ آئی ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ صلاۃ وسطیٰ ہے، اس کی تاکید بہت زیادہ آئی ہے، تو لہٰذا اس کا اہتمام کر لینا چاہیے اور اس کو لازم پکڑ لینا چاہیے، اور سستی اور کاہلی کو انسان چھوڑ دے اور اللہ کے حکم پر عمل کرے۔ جیسے ہی جو ہے وہ مؤذن کی طرف سے یہ صدا لگے کہ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑے ہیں، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو اس بندے کو چاہیے کہ اب دنیا کے کاروبار کو اور دنیا کے کام دھندوں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف متوجہ ہو اور اللہ کے گھر کی طرف آئے، طہارت کرے، پاکی حاصل کرے، حدث اصغر یعنی جو ہے وہ وضو یعنی کہ چھوٹی ناپاکی ہو تو اس چھوٹی ناپاکی کے دور کرنے کا طریقہ ہم نے آپ کو پہلے جو ہے وہ سبقوں کے اندر واضح کیا تھا کہ اس کا طریقہ وضو کرنے کا ہے، وضو کا طریقہ بھی آپ کے سامنے بیان ہو چکا، تو لہٰذا اس طریقے کے مطابق وضو کرے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فریضہ یعنی نماز جو ہے جو حکم ابھی ہے اس حکم کو ادا کرے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھ لینا چاہیے اور ان کا اہتمام کر لینا چاہیے، اور نماز کو قائم کرنا جو ہے جس کو کہا جاتا ہے، اس کے متعلق میں نے آپ کے سامنے یہ وضاحت کی کہ جو ہے وہ نماز کے جو ہے وہ فرائض اور نماز کے واجبات، نماز کے سنتیں اور نماز کے مستحبات، ان سب چیزوں کا لحاظ رکھ کر جو ہے وہ نماز کو قائم کیا جائے، تو پھر یہ نماز ہماری وہ نماز ہوگی کہ جو ہے وہ انشاءاللہ مقبول بھی ہوگی، اور اس نماز سے انسان جو ہے وہ گناہوں سے بھی بچ جائے گا، اور اس نماز کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ جو چاہے گا، جو چیز مانگے گا اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام کا حال تو یہی تھا کہ جو پریشانی ان پر لاحق ہوتی تھی فوری طور پر وہ کیا کرتے تھے، نماز کی طرح متوجہ ہوتے تھے اور اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو اس نماز کی برکت سے جو ہے وہ قبول فرماتے تھے اور وہ دعا ان کی قبول ہو جاتی تھی۔ تو اس دعا کی قبولیت کے اندر جو بنیادی وجہ تھی وہ نماز تھی، اور وہ نماز بھی ان کی ایسی نماز تھی، خشوع و خضوع والی نماز تھی۔
تو ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور انہی کی طرح جو ہے وہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ اور قائم یعنی کہ اچھے طریقے سے نماز کو ادا کیا جائے اور نماز کو قائم کیا جائے، تو یہ سارے فوائد اور یہ ساری فضیلتیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عطا فرما دیں گے۔ لہٰذا جو کچھ کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلے جو ہے وہ سبق کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ ابھی فی الحال تو نماز کی فضیلت اور نماز نہ پڑھنے والے کے اوپر مختصراً کچھ وعیدیں آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ اب انشاءاللہ جو ہے وہ نماز کے مسائل کے اوپر اور نماز کے بدنی عبادت ہونے کے اوپر اس طرح جو ہے وہ اگلے سبق کے اندر گفتگو کی جائے گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ